ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ محترم جناب، میری مراد مسلک اہل سنہ والجماعت کے عظیم ترجمان حضرت علامہ مفتی محمد سجاد حیدر کیلانی خلیفہ مجاز کیلیاں والا شریف، وہ آج پہلی مرتبہ چچا وطنی ہماری کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ ہم شیخ محترم کو اتحاد امت، تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ کانفرنس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب کا بے حد مشکور ہوں۔ تو ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سجاد حیدر کیلانی صاحب۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ یہ میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، یہ میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ یہ میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، تاجدار ختم نبوت عقیدہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی قابل صد احترام علماء اعظام اور اسٹیج کی رونق اور جتنے آپ سبھی حضرات تشریف لائے، اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات محترم، آج کی بزم، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اکٹھ اتحاد امت کے نام سے بڑا خوبصورت پیغام ہے بسلسلہ تحفظ ختم نبوت و ناموس صحابہ کانفرنس۔ اس پروگرام کے روح رواں محترم جناب علامہ قاری ذیشان مجاہد صاحب، آپ کا یہ خوبصورت گلشن اور آپ کی کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اسی طرح ان کے معاونین اور جملہ منتظمین، اللہ کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج لبرلزم، سیکولرزم، دنیا کے گندے ترین انسان، وہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آج میرے بھائیوں نے یہ ایک دینی اور نظریاتی پروگرام رکھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، بلکہ یہی نہیں کہتے ان لوگوں نے قرآن کے پیغام کو ہم کیا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے آدم کے پترو، آدم کے بچوں، تمہارا رب بھی چاہتا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا۔ فرمایا تم امت بھی ایک، اور تمہارا باپ، تمہارا ابا آدم بھی ایک ہے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب،
اور جو میں نے تمہاری طرف یہ کتاب جو قرآن نازل کی ہے وہ بھی ایک ہے، اور جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ قبلہ بھی ایک ہے۔ ان الہکم الہ واحد، فرمایا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا رب بھی ایک ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا جس کے میں نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، فرمایا وہ اللہ کا محبوب بھی ایک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا رب ایک، جب تمہارا باپ ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہاری کتاب ایک، تو پھر فرمایا کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک؟ مسلمان بھی ایک ہو جائیں، ایک قوت بن جائیں، ایک پاور بن جائیں اور میدان عمل میں اترے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے رب نے انتظام کیا ہے کہ آدم کے سارے پتر ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں، آدم کی ساری اولاد ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ جو ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں یہ کیا پیغام ہے؟ یہ اتحاد امت کا پیغام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے یہ جو مسلکی تفریقے ہیں، یہ جو جماعتی تفریقے ہیں، یہ فتویٰ بازیاں ہیں، ان کو ختم کر کے اتحاد کا پیغام، محبت کا پیغام دو۔ فرمایا جو قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوتی ہے، فرمایا دشمن ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ نماز میں یہی پیغام دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ آدم کے پتر ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر! اور یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، ایک ہی وقت سب کا افطاری جو ہے نا کرنا، ایک ہی وقت سحری بند، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے کہ آدم کے پتر ایک جگہ سے اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ کے۔ اللہ اکبر! للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ یہی پیغام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کے پتر ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں۔ فرمایا حج، حج تو عرفے کا نام ہے۔ اللہ اکبر! جہاں پر ایک لباس، ایک وضاقتہ پہن کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں، فرمایا حج تو ہے ہی عرفے کا نام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے آج یہ بہت خوبصورت پیغام، یہ بہت خوبصورت دعوت کہ جب اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، میرا اور آپ کا محبوب نبی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، میرا اور آپ کا باپ ایک ہے۔ فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا یہ امت بھی ایک ہے۔ آج ہمارے دشمن کو کسی چیز سے اتنا خوف نہیں ہے، صرف امت کی وحدت سے خوف ہے، یہ کہیں ایک نہ ہو جائے، انہوں نے شعور نہ مل جائے، جاگ نہ پہن، یہ کہتے میدان عمل کے اندر نہ آ جائے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم نے میدان عمل میں آگے چیچا وطنی کی سرزمین کے اوپر یہ پیغام اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ خوبصورت پیغام ہے کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کے اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا ثبوت دیں۔ یقین جانیے اتحاد و اتفاق ایسی دولت ہے جس قوم کے اندر آ جائیں اللہ ان کو آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی خوبصورت کلام میں بھی اس کا بڑا خوبصورت، اللہ کریم نے اپنی پاک کلام دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں او آدم دے پتر، آدم دی اولاد، جی پروردگار عالم، اللہ کریم فرما رہے ہیں فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو، فرمایا سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو، فرمایا سارے دے سارے اپنی ساریاں تفریقاں ختم کر دیو، اپنے
اپنے سارے جناب بینر و جناب پاسے کر دیو فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کریم فرما رہے ہیں اپنی جتنی بھی لسانی بنیاداں دے اوپر طبقاتی بنیاداں دے اوپر چھوٹے بڑے بندے دا جڑا فرق پا کے بیٹھے ہو اللہ کریم فرما رہے ہیں سارے نو ختم کر دیو فرمایا فَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کریم فرما رہے ہیں فرقیاں دے اندر نہ بٹو میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو اج دی دعوت اج دا پیغام ایک کانفرنس دا پیغام اہل سنت دا پیغام دیوبندیت دا پیغام اہل الحدیث دا پیغام فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کریم فرما رہے ہیں میری رسی نو مضبوطی نہ پکڑ لو فرمایا پھر کے اندر نہ بٹو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ نے پوچھا سونے اللہ دی رسی کی ہے فرمایا ہوا خبل اللہ المتین فرمایا اللہ دی قرآن اللہ دا قرآن اللہ دی مضبوط رسی ہے فرمایا اس نو مضبوطی نہ تھام لو اس نو مضبوطی نہ تھام لو میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو اللہ کریم نے فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو فرمایا فرقیاں دے اندر نہ بٹ لو فرقیاں دے اندر نہ بٹو اور دیکھو بنی اسرائیل کتنے فرقیاں دے اندر بٹ گئے کتنے گروہاں دے اندر تقسیم ہو گئے کتنے فرمایا او طرز عمل نہ اختیار کرے آجے آج جڑی بھی قوم فرقہ واریت دی دعوت دوے آج آپس دے اندر لڑنے دی دعوت دوے مسیطہ واقع کرنے دی دعوت دوے دستے گروہ ہونے دی دعوت دوے او یہودیاں دے طریقے دے اوپر عیسائیاں دے طریقے دے اوپر میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اتحاد و اتفاق دا پیغام اتحاد و اتفاق دا پیغام اللہ کریم فرمایا وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ کریم فرمان دینے وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اپنے اپنے جناب وقو وقت جناب طبقے بنانا والے ہو اللہ دی نعمت نو یاد کرو وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ او بریل دیو دیوبندیو اہل الحدیث ہو فرما اللہ دی نعمت نو یاد کرو نعمت اسلام نو یاد کرو نعمت قرآن نو یاد کرو نعمت نبی سلطان نو یاد کرو فرما وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ کریم فرما رہے ہیں فرمایا اس نعمت نو یاد کرو تسی آپس دے اندر ٹوٹے ہوئے سو جناب باپ اولاد کو ٹوٹے اولاد ماں باپ کو ٹوٹی ہے رعایا جناب اپنے وڈکیاں کو ٹوٹی ہے آپس دے اندر اختلافات فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تسی نعمت قرآن دی وجہ تو نعمت اسلام دی وجہ تو نعمت نبی سلطان دی وجہ تو فرمایا فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حفرۃ من النار جناب جہنم دے آخری گڑے دے اوپر فرمایا فانقذکم منها اللہ پاک نے تانوں اتھوں بچا لیا فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون لگتا ہے بولن دا رواج ایتھے نہیں ایک اچھی کہہ دو سبحان اللہ یار ایک بار پیار نہ ہی لو جلو ٹکر شکر کھادا جے کہتے آکھو سبحان اللہ ایک قرآن پاک پڑھیا میں کوئی قصہ کہانی میں کوئی ہور تے نہیں پڑھ رہا قرآن پہ پڑھ دیں اور میں وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں نعمت اسلام نعمت قرآن نعمت نبی سلطان اے بھی پیغام دیری کے مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ آدم دے پتروں کٹھے ہو جاؤ اے جڑی تسی اپنیاں بنڈا پا لیاں نے اپنیاں مسجداں علیحدہ کر لیاں نے آپس دے فتوے جناب بازیاں شروع کر لیاں نے تفریق بازیاں شروع کر لیاں ساریاں چھوڑ دیو میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں فرمایا فلا تکونوا کالذین فرقوا دینکم فرمایا اونا تن دی طرح نہ ہو جاؤ
जिन्हां ने अपने दीन नूं जनाब टुकड़े टुकड़े कर लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिया, अपने जनाब फिरकियां दे अंदर पट गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि गुलामों फरमाया ला तत्तबिउन सुनन मन कान क़बलकुम शिबरम बिशिबरिन व दराअम बिदराइन। फरमाया तुसी उन्हां लोगां दे यहूदियां ते ईसाइयां लोगां दे नक्शे कदम दे ऊपर जरूर चलोगे। केड़े जनाब बदबख्त कौम, केड़ी बदबख्त यहूदी और ईसाई। फरमाया उन्हां लोगां ने, फरमाया उन्हां लोगां ने अपने दीन नूं टुकड़े टुकड़े कर लिया, तुसी भी अपने दीन नूं टुकड़े टुकड़े करोगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों अज जिहड़ा नफरत दी दावत दवे, अज जिहड़ा जनाब इत्तेहाद नूं पारा पारा करने दी दावत दवे, अज के जिहड़ा मुआशरे दे अंदर इन्हां जनाब गलत जनाब हरकतां करे, ओदा जनाब यहूदियां ते ईसाइयां वाला तर्ज अमल है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामों इस वास्ते आइए इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेफाक पैदा कीजिए। और फिर जनाब इत्तेहाद और इत्तेफाक जेड़ा अज ना बासिलसिला है खत्मे नबूवत, अज बासिलसिला है, बोलो ना बासिलसिला है, इत्तेहाद उम्मत बासिलसिला है। भाई असा आए माशाल्लाह कराची तो लैके पेशावर तक हर बरेलवी, हर देवबंदी, हर अहलुल हदीस, हर मकतबा फिक्र जमात इस्लामी, हर मकतबा फिक्र ना ताल्लुक रखने वाले दा आका दी खत्मे नबूवत ईमान है, आका दी खत्मे नबूवत ईमान है। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह सोने ने अपने महबूब को खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को आखिरी नबी बना के भेजा। एक ओ प्रोग्राम जड़ा आलमे अरवा के अंदर अल्लाह पाक ने सारे नबियों को बुला के फरमाया। अल्लाह करीम ने उठ भी अपने नबी की खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया। आइए मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु सलाम दे गुलामों अज भी खत्म नबूवत का पैगाम, अज भी दावत इत्तेहाद उम्मत का सिर। अल्लाह करीम फरमा रहे मैं काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सारे नबी आंदे रहे ने, सारे नबी आंदे रहे ने। आखिर ते जनाब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हर नबी अपनी नबूवत का भी ऐलान करता है, मेरे सोने नबी दे भी तज़किरे करता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। लगता शक है तुहानू। सोने ने फरमाया तुसी आए सारे तो आखिर तो अल्लाह दियां जन्नतां दे पहले परोने बढ़ोगे। ओए आखो यार बोलो कि जनाब थके हो तुसी सारे, अल्लाह दियां जन्नतां दे सब तो पहले मेहमान बनोगे। उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता जिस वक्त तक खत्मे नबूवत का ताज पहनने वाला आमना दा लाल जन्नत का दरवाजा ना खुलवा दे। इस वास्ते मुहब्बत नाल ए शेर पढ़ लो, कितना सोहना शेर है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। क्या बात है जनाब, जुमला खूबसूरत जुमला, प्यार भरा भरा जुमला। हर बंदे का जनाब ये जनाब अकीदा दे ज़हन है। कायनात के अंदर बड़े बड़े सोहने इंसान आए ने, कायनात के अंदर बड़े बड़े अजीम इंसान आए ने, पर आमिना दे लाल वर्गा, आमिना दे लाल वर्गा कोई नहीं आया। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात। ओ एक बार जनाब गुंगवटा जनाबे भन दो ते बोलो सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है। ए हबीबे खुदा तेरी,
اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر او مسلمانوں اس جاوت نہیں دے اتحاد امت دے اندر پروگرام دے اندر آنے والوں ایک اتنا محبت بھرا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ پاک نے عقیدہ ختم نبوت دا ذکر کرنے تو بعد اگلی آیتان دے اندر اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کریم نے کتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں۔ اللہ نے پہلے عقیدہ ختم نبوت دا ذکر کیتا ہے اور بعد میں اللہ پاک نے ذکر و اذکار نمازاں تسبیحاں انہاں دا ذکر بعد چ کیتا ہے۔ دا مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت ہوئے تے یہ چیزاں قبول ہوندیاں نے، جے عقیدے ختم نبوت چ ڈنڈی ماریے تے کام چلدا، او بھائی کام چلدا، او چلدا ہے نہیں چلدا۔ اس واسطے اللہ کریم نے پہلے عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے تو بعد پھر تسبیحاں، پھر اذکار، پھر نمازاں، پھر انہاں چیزاں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج دا ایک خوبصورت پیغام، ایک خوبصورت پیغام اللہ اکبر اور خوبصورت بزم دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے اج اے اتحاد امت دا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا اکرموا اصحابی اکرموا صحابی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کریا جے، میرے صحابہ دا احترام کریا جے، میرے صحابہ دے نال پیار کریا جے۔ میرے صحابہ فرمایا آسمانہ دے ستاریاں دی طرح چمکنے والے انسان نے، انہاں دا احترام کریا جے، انہاں دا حیا کریا جے، انہاں دا ادب کریا جے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کنا بد نصیب بندہ ہے جڑا بندہ دنیا داراں دا حیا کرے، دنیا دے جناب لوگاں دا حیا کرے، لیکن صحابہ کرام دا حیا نہ کرے، آل رسول دا حیا نہ کرے، اور دنیا داراں واسطے مہذب لفظ استعمال کرے، آمینہ دلال دے یاراں دے واسطے مہذب لفظ نہ استعمال کرے۔ آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صحابہ کرام دی ناموس، صحابہ کرام دی عزت ساڈے ایمان دا حصہ ہے، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا فاعلموا ان فیکم رسول اللہ، فرمایا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی عزتاں تے عظمتاں، انہاں دا وقار تے شان، انہاں دا مقام تے مرتبہ بیان کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے۔ لگتا ہے تسی امتحان جڑا ایتھے کلوتا اودوں ہی لینا، تسی بھی بولو یار۔ ہاں جی، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کرو شن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اور یہ میں نہیں کہتا
تم نہیں کہتے، اور فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، یہ میں نہیں کہتا تم نہیں کہتے، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، یہ میں نہیں کہتا تم نہیں کہتے، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا۔ اور اسلام صحابہ ثابت ہے، ایمان صحابہ ثابت ہے، اسلام صحابہ، فضائل صحابہ، مناقب صحابہ ثابت ہے۔ قرآن کے 300 پاروں سے ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے، ہم لوگ محمد۔ اوڑے میرے خیال ہے کیمرے والے نے انج کیتا تے سارے نے کسک پینا ہے۔ او جناب اے کیمرے والے تے اے جڑے ویڈیو بنا رہے نے، قیامت نو اے بھی کھلونی ہے، اوتھے بھی چس لینی ہے۔ ذرا پڑھو بسم اللہ۔ ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں، ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں، اسلام کے آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہن میں اے جناب تانوں دسنا چاہنا اساں اس موجودہ دور دے فتنیاں تو کنج بچیے، صحابہ کرام دی عزت والا رستہ کیویں اختیار کریے، اپنے پاک نبی دی ختم نبوت تے کنج دا ایمان لے۔ ہن جناب 5 چیزاں تاکہ اساں اپنی کوئی باؤنڈری بھی قائم، یہ لگے ماحول تے میٹھے چول کھانے نے، پھر تے او ذلیلہ ہونڈے ہے، کوئی جیلم دے اندر کوئی کتے اندر صحابہ کرام دے بارے ایڈی غلیظہ زبانہ استعمال انج نہیں کرنا، بلکہ محبت والا تے پیار والا پیغام ہے۔ ہن آئیے امام ابو نعیم رحمت اللہ آپ نے حلیۃ الاولیاء دے اندر نا 5 چیزاں صحابہ کرام دی عظمت وچ بیان کیتیاں نے، فرمایا او لوگاں نو اللہ نے عزتاں نو 4 چند لائے نے 5 وجہ تو، ویسے تے انہاں دی عزت عظمت بڑی ہے، لیکن 5 چیزاں فرمایا 5 چیزاں اج تسی اپنا لو، اللہ تانوں بھی عزت عطا کرے گا۔ 5 چیزاں ہون او 5 چیزاں فرمایا خمس کان علیہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، فرمایا انہاں تو بعد آنے والے لوگ، فرمایا 5 چیزاں انہاں نے جناب انہاں نو لازم پکڑ لیا۔ سب تو پہلا فتنیاں تو بچنے دا طریقہ فرمایا لزوم الجماع، جماعت نو لازم پکڑ لو، جماعت نو لازم پکڑ لو، جیڑا بندہ جماعت نو لازم پکڑ لے فتنیاں تو بچ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت دے سینے دے اندر آ جائے گی۔ جیڑا جناب فتنیاں تو بچنا چاہتا ہے جماعت نو لازم پڑھ لے، اور من اراد بوغۃ الجنۃ فلینزل بالجماع، جیڑا بندہ جنت دے اندر فس جاندا ہے وہ جماعت نو لازم پڑھ لے، جماعت نو لازم پڑھ لے۔ اور میں صحابہ کرام دی سب تو بڑی خوبی اور میں لزوم الجماعت، جماعت نو انہوں نے لازم پکڑ لے۔ اے نہیں ساڈے یار ہاں جی اے جڑیاں بکھریاں ہوئیاں بکریاں دی طرح ایدے منہ مار ایدے انج نہیں، بلکہ جماعت نہ مل کے اللہ اکبر مل کے میں جس طریقے متحدہ مجلس عمل بڑی، اتحاد العلماء بڑے، علماء ایک پلیٹ فارم تے آئے اور اللہ دے دین دے دائی مبلغ ایک پلیٹ فارم تے آئے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا کہ لزوم الجماع، جماعت نو لازم پکڑ لو، فرمایا لزوم الجماع، جماعت نو لازم پکڑ لو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ماشاءاللہ فاروقی صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ فرمایا کہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بس آخری میرے الفاظ نے، بس آپ دا بیان شروع ہونے لگا، بسم اللہ۔ بس فرمایا سب تو پہلی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجھ فرمایا لزوم الجماعت نو لازم پکڑ لو، جماعت نہ رل کے رہو۔ اور دوسرا فرمایا وا اتباع سنت، صحابہ کرام سنت دی اتباع کرنے والے، سنت دی پیروی کرنے والے، فرمایا سنت دی پیروی کرنے والے، فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔
آئیے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو اتباع سنت دوسرا جناب بڑی عظیم بات ہے جڑا بندہ اتباع سنت دی اتباع والا رستہ اختیار کر لے میرے پاک نبی علیہ السلام دے جناب آپ دے فضائل پڑھ لے مناقب پڑھ لے اپنی زندگی دے شعب و روز دے جناب وہ سارے کام پڑھ لے اللہ کریم وہ دی زندگی دے اندروں فتنیاں نو چھڑ دیندا ہے فتنے نکل جاندے نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو لزوم الجماع جڑا بندہ جماعت نو لازم پکڑ لے اور فرمایا وا اتباع سنت اور تیسری بات فرمایا وا امارت المسجد مسجد آباد کرنا صحابہ کرام دا طریقہ مسجد آباد کرنے والے فتنیاں تو بچ جان گے اور جناب چوتھی بات فرمایا وا تلاوت القرآن کثرت نہ قرآن پاک دے نال تلاوت جناب یاری لا لینا قرآن پاک دی تلاوت کرنا فرمایا ایسا عمل ہے جڑا بندہ کر لے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو اللہ پاک اس نو فتنیاں تو بچا لے گا اور فرمایا پانچویں چیز فرمایا وا جہاد فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر کوشش کرے جہاد کرے اپنی قلم دے نال اپنی زبان دے نال اللہ پاک نے جڑی جناب کوشش اور قوت اور طاقت دیتی ہے فرمایا اے دے نال کوشش اور محنت کرے میدان عمل دے اندر آ کے فرمایا اللہ پاک نو فتنیاں تو بچا لے گا جماعت نو لازم پکڑ لے جڑا بندہ اتباع سنت والا رستہ اختیار کر لے اور جڑا بندہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو مسجداں نو آباد کرے قرآن پاک دی تلاوت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ واللہ اللہ اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو او لوگ اے پنج کم کر کے فتنیاں تو بچ گئے اج میں اور تسی بھی بچ سکنے ہاں اج سنیاں نو پیغام ہے دیوبندیاں نو پیغام ہے اہل الحدیث نو پیغام ہے اتحاد امت دا پیغام ہے ایک پلیٹ فارم تے آن دا پیغام ہے اے سارا کچھ اللہ واللہ اللہ خواجہ نصیر الدین نصیر گولڈا والے بزرگ کی فرماندے نے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہر بندہ آقا دی ناموس تے تو قربان ہے ہر بندہ صحابہ اکرام دی ناموس تو قربان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آج آقا دی ناموس دے اوپر اساں جمع ہم آقا دی تقدیس دے اوپر جمع ہم قرآن دی حرمت دے اوپر جمع ہم قبلہ اول دی حرمت دے اوپر جمع ہم قبلہ جناب میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں کعبۃ اللہ دے اس واسطے اتحاد امت دا پیغام ہے جڑ جاؤ ایک پلیٹ فارم تے آ جاؤ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ قاضی حسین رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی اللہ اکبر مذہبی لیڈر نے اللہ اکبر علامہ ہشام الہی زہیر علامہ ابتسام الہی زہیر حافظ جناب محترم ڈاکٹر جناب محترم ساجد میر صاحب اور جتنے بھی اکابرین دیوبند نے اللہ اکبر سب نے اتحاد و اتفاق کا پیغام اے میری اور تہاڈی ضرورت ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اتفاق کا اتحاد کا ثبوت ہو انشاءاللہ جس وقت اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دیں گے پھر اے جتنے بھی اے سیکولرزم اے گند اکٹھا ہو کے اج یہ گندیاں یلغارا میرے اور تہاڈے نوجواناں دی طرف میرے اور تہاڈے بچیاں دی طرف سکولوں کالج دی طرف یونیورسٹیاں دی طرف جتنا اے بازار والیاں اینٹیاں لنڈے دے انگریز بدبخت پلید اور جڑے جناب اللہ اکبر مختلف قسم دے حربے اپنا کے پاکستان دے امن و تباہ کرنے والے اللہ کریم انہاں دے شر تو بچا لے گا تسی جدو میں ہو گئے ایک جدو تسی میں کی ہو گئے لگدا تسی ہون اصلاح کوئی نہیں تسی میں ہو گئے تسی میں ہو گئے وہ ایک ہونا ہے جی جو وہ پہلے ہی کام ہے ایک ہونا ہے نا انشاءاللہ ادھر ہاتھ تاں کرو بسم اللہ صدقے جائیے کہ ایک اور ہاتھ تاں کرو ایک ہو جائیں گے نا انشاءاللہ نفرت نہیں پانی ہونی اتفاقیات بات کرنی ہے انشاءاللہ یہی آئمہ مساجد نو پیغام ہے یہی پیران نظام نو پیغام ہے سب مکاتب فکر ہوں میں بڑا بڑا شکریہ ادا کرنا جنہاں نے یہ اسٹیج مہیا کیتا ہے دعوت دا پیغام دا اتحاد امت دا اس کی ضرورت ہے اللہ کریم محترم جناب ذیشان مجاہد صاحب اور محترم جناب محمد احمد بھائی اللہ پاک انہاں دی کابشوں نو قبول فرمائے اور ساڈا اے اللہ کرے باہروں بھی ایک ہو جائیے تے اندروں بھی ایک ہو جائیے
اللہ کرے باہروں بھی ایک ہو جائے تے اندروں بھی ایک ہو جائے، کولو کو لحاظ است